بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين. وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان. وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات الله. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں. جب پیغمبر نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور دنیا کو توحید منوانے کا اعلان کیا ایک مرتبہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم سب کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے. یہ تحریک کا آغاز ہوا جس زور کے ساتھ جس شدت کے ساتھ اتنے انتظار کے بعد پیغمبر نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اسی شدت سے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ قوت کے ساتھ اس تحریک کی مخالفت کی گئی. اور اس تحریک کی مخالفت میں اس کو روکنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے تاریخ کے بہت سارے ابو
اس کے سامنے آئے۔ ابو جہل، ابو لہب اور نہ جانے کتنے ابو ایسے تھے اس مکے میں کہ جو اسلام کی تحریک کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، میں نے آج سے 2 دن پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ تاریخ اسلام میں چند سناٹے ایسے ہیں جو صرف علی نے توڑے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو اور آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں، تاریخ اسلام میں چند سناٹے ایسے ہیں جو صرف علی نے توڑے ہیں، اور آج میں کوشش کروں گا جتنی جلدی اس دوسرے سناٹے کو بیان کر کے، اس کے بعد اگر وقت ہوا تو تیسرا سناٹا بھی میں بیان کروں گا، اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ جو اس عشرے کا خلاصہ ہے، جو نتیجہ ہے، جو نچوڑ ہے، ہمیں ان مجالس سننے کے بعد جتنا میں جس مقام تک آپ کو پہنچا سکا میں وہ عرض کروں گا، اور 9 محرم کی مجلس کو ایک محرم کا پیغام ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے گوشگزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دوسرے سناٹے پر ہماری گفتگو ہوگی۔ پیغمبر نے جیسے ہی اعلان کیا، اس تحریک کو روکنے کے لیے بہت سارے لوگ سامنے آئے، کہنے لگے ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہے، یہ ہمارے طور اور طریقے کے خلاف ہے، یہ بات ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے محمد مصطفیٰ۔ کو تھوڑا سا کم کریں، ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان سے منع کر رہا ہے۔ اس وقت کس نے محمد مصطفیٰ کی حمایت کا اعلان کیا؟ ایک وہ بی بی تھی کہ جو عرب کی امیر ترین خاتون تھی، جس کا پیسہ محمد کی تحریک کے کام آیا، اور ایک وہ شخصیت تھی کہ جو مکے کا سردار تھا، جس کی حمایت محمد مصطفیٰ کے کام آئی۔ مگر جب یہ دونوں نہ رہے، ایک وقت ایسا آیا کہ شیب ابی طالب کی 3 سال تک جہاں پر نظر بندی کے وہ سال جب گزر گئے، یہ دونوں شخصیات اس دنیا سے چلی گئی، اب حکم ہوا پیغمبر کو کہ آپ مکہ سے ہجرت کر جائیے۔ وَلَا تَبِتْ هَذِهِ اللَّيْلَ عَلَى فِرَاشِكَ، اے میرا نبی آج آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ کیوں نہیں سوئیں گے؟ اس لیے کہ اب وہ ابو طالب نہیں رہا کہ جس کے خوف سے مکے کا مشرک ڈرا ہوا تھا، اور یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ پیغمبر نے ہجرت کی۔ ایک جملہ میں حضرت ابو طالب کی شخصیت پہ کہہ کر آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے پیغمبر مدینہ چلے گئے، اسلام پھیلنے لگا، اسلام کی تحریک نے مزید زور پکڑا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور ایک مرتبہ ایک ایسا وقت آیا کہ پیغمبر کے ساتھ ایک لشکر چلا کرتا تھا۔ توجہ ہے؟ پیغمبر کے ساتھ ایک لشکر چلا کرتا تھا۔ یہاں سے مکے کے مشرک نے یہ منصوبہ بنایا، محمد نے ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی مخالفت کی ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں۔ اور یہ مکے کا مشرک یہاں سے مدینے کی طرف گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محمد کو
قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم محمد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا اور بھلا کہتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ مکے کا مشرک یہ منصوبہ بنا کر یہاں سے چلا کہ ہم محمد کو مدینے میں جا کر قتل کریں گے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ محمد مصطفیٰ کے لشکر نے مل کر حفاظت رسول کی۔ یہ اتنے مسلمان تھے جو مکے سے مدینے میں گئے تھے، مدینہ کے لوگ بھی ساتھ شامل ہوئے تھے، یہ سارے مل کر اب مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پتہ چلا مدینہ والا لشکر جو محمد مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا تھا، یہ سارا مل کر رہا تھا۔ یہ کام پورے لشکر نے کیا۔ یہی کام مکے میں صرف ابو طالب اکیلا کرتا رہا۔ یہی کام اکیلے ابو طالب نے کیا۔ اور میں کہوں گا، دیکھیے، جو پروردگار فرعون کے محل میں اس کی زوجہ کی گود میں موسیٰ کو پال سکتا ہے، وہ محمد کو مکے میں رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس نے کیا کہا کہ اب آپ ہجرت کر جائیے۔ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہجرت، یہ خراج عقیدت ہے محسن اسلام اور محسن اسلام کے لیے، کہ جن کے ہوتے ہوئے تو محمد محفوظ تھے، مگر اب یہ جائے امن نہیں ہے، اور آپ ہجرت کیجیے۔ جیسے یہ حکم ہوا، پیغمبر اکرم کو بتا دیا گیا کہ اب مکے کے مشرکوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ بہت سارے قبیلوں سے ایک ایک فرد لے کر اکٹھے ہو کر سارے مل کر ایک ایک وار کریں گے، محمد کو ہم قتل کر دیں گے۔ اور یہ قتل کا الزام کسی ایک فرد کے اوپر نہیں آئے گا۔ اور اتنے سارے قبیلوں سے تو بنو ہاشم لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے ساتھ اگر بنو ہاشم کا بھی کوئی فرد مل جائے تو بات اور آسان ہو جائے گی۔ ان کے گھر کا اپنا بندہ جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی قسم کی مقاومت اور مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ کام ابو لہب نے آسان کر دیا کہ وہ ہاشمی خاندان سے تھا۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں دکھ اسی بات کا ہے کہ دشمن کو قتل کرنے کے لیے، دشمن کو محمد مصطفیٰ کو مارنے کے لیے بنو ہاشم کے فرد کی ضرورت تھی، مگر مسلمانوں کو خلیفہ محمد بنانے کے لیے بنو ہاشم کے فرد کی ضرورت نہ رہی۔ کتنی اہمیت ہے بنو ہاشم کے خاندان کی کہ قتل کرنے کی سازش میں تو شریک کیا جا رہا ہے، مگر جب جانشینی محمد کا وقت آیا تو اپنوں کو بنو ہاشم کے کسی فرد کی ضرورت ہی نہ رہی۔ فرمایا لا تبت هذه الليلة على فراشك۔ یہ حکم ہوا آج کی رات آپ اپنے بستر پہ نہیں سوئیں۔ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ فرمایا، ایکم یعاذرنی ایکم یبیتو علی فراشی۔ میرے دوستو، آج کی رات کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا؟ یہ اوپن آفر تھی، سب کے لیے تھی۔ جو ہے، جس نے فضیلت کمانی ہے، وہ سامنے آئے۔ یہ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ماحول ایسا بنا کہ مکمل سناٹا چھا گیا، اور اس سناٹے کو اسی نے توڑا
کہ جو ہمیشہ توڑا کرتا تھا. دیکھیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنا بھی پڑھوں جو بھی پڑھوں سامنے والوں کو کم از کم بات سمجھ میں آئے، اور آپ کا تھوڑی سی دیر کے لیے بیدار رہنا ضروری ہے. اگرچہ گرمی کی شدت کافی ہے مگر ذکر علی ابن ابی طالب کا اجر اتنا ہے، اور ولایت علی کی گرمی ایسی ہے کہ جو اس گرمی پہ غالب آ جانی چاہیے. مکمل خاموشی، سناٹا. میں میرے دوستوں، کون ہے جو آج کی رات میرے بستر پہ سوئے گا؟ ایک مرتبہ وہی اٹھا کہ جس نے خندق کے سناٹے کو بھی توڑا تھا. اب میں خندق والے سناٹے پہ پہنچ گیا تو میں بیان کروں گا، نہ پہنچ پایا تو بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی. انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں سوؤں گا. جیسے یہ فرمایا پھر علی نے ایک سوال کیا، اس علی نے کہ جس نے پیغمبر سے کبھی سوال نہیں کیا تھا. پیغمبر نے کہا یا علی اٹھو، علی اٹھ گئے. پیغمبر نے کہا یا علی بیٹھو، علی بیٹھ گئے. پیغمبر نے کہا یا علی مجھ سے قریب ہو جاؤ، علی قریب ہو گئے. پیغمبر نے کہا یا علی میدان جنگ میں جاؤ. علی نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ لشکر زیادہ ہے، کبھی سوال نہیں کیا. مگر آج ایک سوال کر رہا ہے وہی علی ابو طالب کا بیٹا. ایک مرتبہ ایک جملہ فرمایا، کہا یا رسول اللہ کیا میرے یہاں سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جیسے یہ سوال کیا کہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچے گی، پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا ہوگا ہاں میری جان تیری جان کی جان بچ جائے گی. جب یہ کہا نا ہاں تیری جان کی جان بچے گی تو علی ابن ابی طالب نے سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیا. ہمیں پتا چلا علی کا سوال اور پیغمبر کا جواب یہ سمجھا رہا ہے کہ جان ساتھ جانے سے نہیں بچے گی، بستر محمد پہ سونے سے بچے گی. بستر محمد پہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اب اگر آپ اتنے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سنیں گے تو آپ کی مرضی ہے. بستر محمد پہ سونے سے بچے گی. یا علی سو جاؤ. علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ سوئے، مگر اس سے پہلے میں چند ایک مطالب آپ کی خدمت کے، آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا یہیں پہ رک کے. یہ کون ہے علی جو ساری زندگی نہیں سویا، جس نے ساری زندگی راتوں کو جاگ کر عبادت کی ہے؟ وہ علی جس نے راتوں کو غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی مدد کی ہے. وہ علی جو راتوں کو جاگ جاگ کر مناجات کرتا تھا. پھر یہاں لمحہ فکریہ تو ہے، ہم راتوں کو جاگ کر عبادت تو نہیں کر سکتے، ہم غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ان کی مدد تو نہیں کر سکتے. اتنا تو ہم سے تقاضا ہے کہ کم از کم کسی غریب، مسکین، یتیم، فقیر کا مال غصب تو نہ کرو. اگر میں اپنے دل میں علی کی ولایت قدم بھرتا ہوں تو پھر مجھ سے تقاضا یہ ہے کہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو کسی کو تکلیف اور اذیت تو نہ دوں. میں راتوں کو جاگ کر، میں شب زندہ دار تو نہیں ہوں،
مگر مجھے اتنا تو کرنا چاہیے کہ صبح کی 2 رکعتیں میں نماز کی انجام دے دوں۔ آپ کہیں گے کہ یہ مولانا ہے اور بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، لیکن کیا کروں، سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے تو ہمیں اس منبر سے کرنی چاہیے، اور آپ بھی مومن ہیں، واجب الاحترام ہیں، فراخ دلی کے ساتھ اس بات کو سننا بھی چاہیے، اور سن کر یہاں سے اٹھ کر بات کو بھلا بھی نہیں دینا چاہیے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ عشرہ محرم الحرام گزرے تو زیادہ نہیں تو ہر عشرے کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جو انسان کے اندر آئے۔ پھر مجلس شبیر کا فائدہ صحیح معنوں میں جو ہمیں کرنا چاہیے استفادہ، حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے مگر اتنا تو ہے کوشش تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو نہ سونے والے علی نے اس رات سو کر تجارت بھی کی ہے، جو ساری زندگی لوگوں کے درمیان بانٹتا رہا ہے، آج کی رات اس نے اپنے عمل کی قیمت بھی پائی ہے۔ قیمت کیا تھی؟ وہ مرضی پروردگار کا خریدار ٹھہرا۔ خدا کی قسم یہ علی ہے جو سو کر عبادت کرے تو اس کی مرضیاں خرید لیتا ہے، یہ جاگ کر عبادت کرے گا تو کیا غضب آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ یہ علی سویا اور اس علی نے سو کر بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک بہت بڑا کام کہ علی سویا تو اس نے توحید بچائی ہے۔ ہمارے ممبر سے توحید بھی بیان ہونی چاہیے یا نہیں؟ علی سے بڑا موحد تو کوئی نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے اگر اختیار دیا جائے مسجد میں بیٹھوں یا جنت میں جاؤں تو جنت میں جانے سے علی مسجد میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ جو یہ اعلان کرتا ہے الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ علی اس کائنات کا شہنشاہ ہونے کے بعد بھی، اس کائنات کا امام ہونے کے بعد بھی تجھے جھکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جو جھکتا ہے؟ جنت کے لالچ میں نہیں، جہنم کے ڈر سے بھی نہیں، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ تجھے علی جھکتا اس لیے ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ علی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ علی عبادت کر رہا ہے، کس کی؟ اس پروردگار کی۔ علی سو بھی جائے تو توحید بچا رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے قرآن کی آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ پروردگار وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ علی ساری زندگی جاگا، راتوں کو عبادتیں کی، مناجات کی، غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتا رہا، مگر ایک رات بستر محمد پہ سویا بھی اور سو کر بتایا کہیں نصیری کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ کہے ہمارا علی بھی وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔
تو یہ راتوں کو جاگنے والا علی ایک مرتبہ زندگی میں ایک رات سو کر بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ علی جو خالق ہے، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، وہ ہے جو مستر محمد پہ سونے والا علی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی کو اعتراض ہو تو یہاں کھڑا ہو۔ قرآن کی آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو یہ ہے علی۔ سامعین گرامی قدر، ایک مرتبہ پیغمبر کے بستر پہ سوئے۔ اس بستر کی اہمیت کتنی ہے؟ بستر کی ویلیو کیا ہے؟ کیا کوئی یہ عام بستر ہے کہ جس پہ نبی سوتا ہے؟ یہ بستر علی کے حوالے کیا گیا، یا علی آپ سو جائیے، اور علی اس بستر پہ سوئے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے لیے آپ یہ روایت آپ سن لیجئے۔ ام المؤمنین زوجہ ایک پیغمبر ایک مرتبہ اپنے گھر میں ہیں، یا ان کے والد محترم گھر میں تشریف لائے بیٹی سے ملنے کے لیے۔ پیغمبر کے سسر پیغمبر کے گھر میں آئے۔ جیسے ہی گھر میں آئے، اب دیکھیے کوئی مہمان جب آتا ہے، آپ کے گھروں میں بھی آتے ہوں گے مہمان، اور یہ رواج ہے اچھا بستر بچھایا جاتا ہے، اچھی مسند بچھائی جاتی ہے تاکہ یہ مہمان اس پر تشریف فرما ہو۔ اب یہ کائنات کا سب سے بڑا گھر ہے، سب سے بڑے نبی کا گھر ہے، اسی کی زوجہ اس نے کیا کام کیا؟ پیغمبر کا بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا۔ پیغمبر کا بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا۔ اب جو والد تھے، جو اس بی بی کا باپ تھا، ناراض ہوئے، کہنے لگے جب کوئی گھر میں آتا ہے اس کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے اور آپ نے بستر لپیٹ دیا ہے۔ یہاں پر احترام دو طرح سے واجب تھا۔ ایک تو وہ جو آیا تھا شخصیت، وہ مہمان تھی، دوسرا اس بی بی کا باپ بھی تھا۔ مہمان ہونے کے ناطے بھی احترام لازم ہے، باپ ہونے کی وجہ سے بھی احترام ضروری ہے۔ بستر بچھانے کی بجائے بستر لپیٹا۔ جب سوال کیا کہ بستر لپیٹا کیوں، تو کہا یہ پیغمبر کا بستر ہے، اس پہ کوئی نااہل نہیں بیٹھے گا۔ تو سامعین گرامی قدر، بستر ذاتی جگہ ہے، منبر سرکاری مسند ہے۔ جو محمد تھوڑی دیر کے لیے ذاتی جگہ پر کسی نااہل کو نہ بیٹھنے دے، وہ سرکاری مسند پر کسی نااہل کو کیسے بٹھائے گا؟ پیغمبر کے مقام پہ، پیغمبر کی مسند پہ علی ابن ابی طالب سوئے۔ آپ نے حدیث قصہ پڑھ رکھی ہے، پیغمبر کی مسند پہ علی سونے لگے ہیں۔ حدیث قصہ جو آپ ہر شب جمعہ کو، ہر منگل کو، کسی بھی وقت جب پروگرام ہوتا ہے آپ کے گھروں میں تو آپ پڑھتے ہوں گے۔ اس میں آپ ایک جملہ ضرور پڑھتے ہوں گے کہ جب شہزادے آئے، انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا انی اشم رائحتاً طیبتاً کأنہا رائحت جدی، ہم آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، لگتا ایسے ہے ہم آپ کے پاس ایک خوشبو مہکتی ہوئی جو پھیلی ہوئی ہے وہ محسوس کر رہے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ ہمارے نانا کی خوشبو ہے۔ اس بات سے نتیجہ کیا نکلا کہ جس میں محمد کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس سے خوشبو نکلتی تھی۔ اور حدیث میں نے آج سے چند دن پہلے پڑھی ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اب جب پیغمبر کی جگہ پر علی سوئے، ساری رات کافر اس انتظار میں رہے
کہ صبح ہوتے ہی ہم وار کریں گے، محمد کو قتل کر دیں گے، مگر مصطفیٰ چلے گئے، علی ابن ابی طالب اسی بستر پہ سوتے رہے۔ کافروں کو پتہ نہ چلنا کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، معلوم ہوا خوشبو بھی وہی تھی، نور بھی وہی تھا۔ سامعین گرامی قدر، شاید دامن وقت میں گنجائش اب نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ اور عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب سوئے اور ایسا سودا جو تجارت علی نے کی ہے چشم فلک نے نہ دیکھا۔ بازار نقد و نسیہ میں، میکدہ جان و دل میں ایسی قیمت بھی کسی کی نہ لگی۔ علی وہ ہے جو نہ کبھی بکے نہ کبھی تلے۔ وہ چاندی میں کیسے تلے جو خود فضہ کا مالک ہو، جو خود ابو ذر کا آقا ہو، وہ ذر میں کیسے تلے؟ جو خود برج امامت کا مینار ہو، وہ قیمتی موتیوں میں کیسے تلے؟ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اعلیٰ ادنا میں تلے، ابراہیم آگ میں تلے، یونس پانی میں تلے، یوسف سکوں میں تلے، یونس پانی میں تلے، یوسف سکوں میں تلے، سلمان ہوا میں تلے، کتاب نقطے میں تلے، آفتاب ذرے میں تلے، تراب بو تراب میں تلے، مگر علی نہ تلا، نہ بکا، بکا اور تلا تو کیسے؟ علی تلے تو مہر رسالت کے ترازو پہ تلے، بکے تو لفظ مشیت کے آرزو پہ بکے۔ دیکھیے علی ابن ابی طالب سوئے اور ایک مرتبہ علی کے سونے کو خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خریدنے والا کون ہے؟ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، وہ عادل بھی ہے، قیمت بھی برابر کی دے گا، وہ جوہری بھی ہے، چیز بھی پرکھ کر لے گا، جانچ اور پڑتال کے بعد لے گا۔ اب اس نے دیکھا کہ مارکیٹ میں علی کا سونا آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اپنا سونا بیچیں گے تو عجب نہیں، کہا ہو یہ خریدنے والے آپ ہیں تو آپ کو بیچ دیں گے، وگرنہ ہمارے سونے کو خریدنے کے لیے اس کی قیمت کے طور پر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس تو یہی لفظ ہیں، سور نہیں ہے، گر بھی نہیں ہے۔ کہا خریدیں گے، فرمایا بیچیں گے، تا قیمت بتا۔ ایک مرتبہ دیکھا، خاندان دیکھا، نسل دیکھی، حسب دیکھا، نسب دیکھا، اس لیے کہ خریدنے والا عام نہیں ہے، جوہری ہے، وہ پرکھے گا، وہ جانچ پڑتال کے بعد خریدے گا۔ قیمت آخر اس نے ادا کرنی ہے، وہ عادل بھی ہے، قیمت برابر کی دے گا، وہ بادشاہ بھی ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے، وہ جوہری بھی ہے، وہ جانتا ہے چیز کی ویلیو کیا ہے۔ ایک مرتبہ کیس دائر ہوا اور اس پروردگار کی بارگاہ سے آواز آئی، تیرے سونے کی قیمت کیا ہے؟ جنت تجھے دے دیں۔ فرمایا یہ تو کم ہے، یہ تو ہم روٹیاں دے کے ہی خرید لیتے ہیں۔ آواز آئی ولایت تیرے حوالے کریں۔ فرمایا یہ تو ہم ایک انگوٹھی اتار کر لے لیتے ہیں۔ آواز آئی
تجھے عبادت ثقلین عطا کریں۔ فرمایا یہ تو ہم ایک تلوار اٹھاتے ہیں، ثقلین کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ ادھر سے اس پروردگار نے کہا پھر بتاؤ کیا چاہیے؟ ہم نے کہا پروردگار تو اسے اپنی مرضی دے دے، اس کا سونا لے جا۔ علی 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 یا علی۔ نفس ادھر گیا، مرضی ادھر آئی۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ قرآن میں اس ڈیل کو رجسٹر کیا تاکہ ہندا کا کوئی بیٹا انکار نہ کرے۔ نفس ادھر، مرضی ادھر۔ نفس کا مالک وہ ہے، مرضیوں کا خریدار یہ ہے۔ علی نے قیمت ادا کی ہے۔ نفس کس کے پاس؟ نفس کا مالک کون؟ وہ پروردگار۔ اس کی مرضی کا خریدار کون؟ یہ علی ابن ابی طالب۔ اب اگر تمہیں علی سے بیعت مانگنی ہو تو اللہ کے پاس جاؤ، رضی اللہ کی سند لینی ہو تو در علی پہ جھکنا ہوگا، در علی پہ جھکنا ہوگا۔ اسامہ گرامی قدر، اس اسلام کو بتانے اور پہنچانے کے لیے بھی بڑی قیمت ادا کی گئی ہے، اور اس اسلام کو بچانے کے لیے بھی بڑی قیمت ادا کی گئی ہے۔ سادات کا کربلا میں بڑا خرچ ہوا ہے، حسین ابن علی کا کربلا میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ نقصان تو بڑے بڑے ہوئے، مگر ایک شخصیت کے جاننے سے حسین کا جتنا نقصان ہوا ہے شاید باقی سب کے جاننے سے نہ ہوا ہو۔ کون ہے وہ؟ عباس۔ یہ وہ ہے کہ جس کے جانے سے دو کام ہوئے کربلا میں۔ حسین کے ہاتھ کمر پہ آ گئے، زینب کے ہاتھ ردا پہ آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ عباس کون ہے؟ جو ام البنین کی وفا کا نام ہے، جو علی کی شبیہ کا نام ہے، جو حسن کے حسن کا نام ہے، جو حسین کی جوانی کا نام ہے، جو سکینہ کی رضا، جو زینب کی رضا، سکینہ اور ہر تشنہ لب کی آس اور پیاس کا نام ہے۔ عزادار علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ حضرت عقیل سے فرمایا، کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی خاتون تلاش کرو، میں اس سے عقد کروں گا اور اللہ مجھے اس سے ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ حضرت ام البنین سے عقد ہوا جناب سیدہ کی شہادت کے بعد، اور جیسے ہی یہ بی بی، اس کی کتنی عظمت ہے، جیسے ہی یہ بی بی امیر المؤمنین کے ساتھ گھر میں تشریف لائیں، پہلے دہلیز زہرا کا بوسہ لیا، قدم بعد میں اندر رکھا۔ بچے ایک مرتبہ قریب آ کر کہتے ہیں، اماں آپ آئیے، اماں آپ گھر میں تشریف لائیے۔ دست ادب جوڑ کر کہنے لگی، تم زہرا کے بیٹے ہو، میں زہرا کی کنیز ہوں، میں تمہاری ماں بن کر اس گھر میں نہیں آ رہی، میں تمہاری کنیز بن کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔
عزادارو اسی بی بی سے اللہ نے عباس جیسے بیٹے سے نوازا علی کو جب خبر دی گئی نا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لائے، بی بی نے ایک مرتبہ چاند کا یہ ٹکڑا علی کے ہاتھوں پہ رکھا۔ اب روایت کہتی ہے علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ خوش ہوئے، مسکرائے، اور اس کے بعد علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی گرنے لگے۔ بی بی پریشان ہوئی، بی بی نے سوال کیا یا علی میرے بچے میں کوئی عیب اور نقص تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں ام البنین، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب میرا اور تیرا یہ لال 4000 کے لشکر کے سامنے آئے گا اور اس کے یہ دونوں بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس کا سن چھوٹا ہے، میں تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پر تعارف کے لیے چند جملے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کربلا جائیں گے۔ عباس کا سن چھوٹا ہے، اب دیکھیے حسین سے محبت کتنی ہے اس عباس کو، یہ وفا کتنی کرتا ہے۔ امام حسین اور امام حسن مولا علی کے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہے، یا ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ دیکھیے اس پیاس کا بڑا ربط ہے، بڑا تعلق ہے حسین اور کربلا کے ساتھ۔ بابا مجھے پیاس لگی ہے، فرمایا کمبر جاؤ پانی لے کر آؤ۔ یہ جملہ عباس کے کانوں میں بھی پڑا، جلدی سے دوڑ کر ماں کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اماں میرے آقا کو پیاس لگی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں پانی لے کر جاؤں؟ فرمایا بڑے شوق سے میرے لال۔ بی بی نے پانی کا پیالہ بھرا اور عباس کے حوالے کیا۔ اب دیکھنا میری طرف پانی لے کر کیسے آ رہے ہیں۔ عباس کا سن ابھی چھوٹا ہے، عباس کا بھی بچپن ہے، چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو بڑھایا، اس پیالے کو اپنے سر کے اوپر رکھا۔ ایک مرتبہ کمبر سے پہلے پہنچنے کی کوشش میں مولا کے سامنے آئے، وہ پانی عباس کے بازوؤں پہ بھی گر رہا تھا۔ علی نگاہ امامت سے دیکھ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ عباس کو قریب لا کر سینے سے لگا کر ایک مرتبہ بازوؤں کو چوما اور فرمایا انت ساقی ابتاشا کربلا، اے میرا عباس تو کربلا والوں کی پیاس اور آس کا نام ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ علامہ اختر عباس نجفی صاحب کا جملہ ہے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ ساری زندگی احترام کتنا کیا عباس نے۔ کہا مدینہ سے لے کر کربلا تک کبھی ہمیں کوئی روایت نہیں ملی ایسی کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا ہو کہ عباس بیٹھے ہوئے تھے اور حسین کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا ہمیشہ یہی ملے گا آپ کو، جب بھی زہرا کا لال مسجد پہ تشریف فرما ہے عباس ہاتھوں کو جوڑ کر خادم بن کر ساتھ کھڑا ہے۔ کتنا احترام کیا ہے۔ پھر آل محمد نے بھی بڑی عظمت بتائی ہے۔ امام سجاد کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا مدینہ کے اندر، اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے حضرت ابوالفضل العباس کا نام لیا۔ جیسے ہی نام لیتا ہے معصوم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص متوجہ نہ ہوا، اس نے دوسری مرتبہ نام لیا، معصوم نے پھر اپنی مسند کو چھوڑا۔ اب اس نے پہچان لیا کہ شاید میں نے نام عباس کا لیا ہے اور سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ جان بوجھ کر امتحان لینے کے لیے حضرت ابوالفضل العباس کا نام لیا کہ سید سجاد جو وقت کے امام تھے کہنے لگے تو میرا امتحان لے رہا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا عباس کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے تو قیامت تک بھی سجاد کے سامنے نام لیتا رہے نا، میں سجاد اپنی مسند سے اٹھتا بھی رہوں گا بیٹھتا بھی رہوں گا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ میدان محشر میں جب بی بی آئیں گی دو محمل آئیں گے، ایک محمل پہ حضرت امام حسن سوار ہوں گے، دوسرے محمل پہ امام حسین سوار ہوں گے۔ جس محمل پہ امام حسین سوار ہوں گے اس سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور بی بی کو جنت میں جانے کا کہا جائے گا۔
جنت کے دروازے پہ پہنچ کر سننا اور سمجھنا کہ عباس کی عظمت کتنی ہے۔ ایک مرتبہ یہ جنت کی شہزادی واپس مڑ کر دیکھیں گی اور کہیں گی میرا اللہ جب تک میں اپنے شیعوں کی شفاعت نہ کر لوں زہرا جنت میں نہیں جائے گی۔ امیر المؤمنین آ کر کہیں گے کہ شہزادی یہ جنت دختر پیغمبر کیا آپ کے پاس اپنے شیعوں کی شفاعت کرنے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے؟ روایت کہتی ہے بی بی چادر کو ہٹائیں گی اور دو بازو اپنی چادر کے نیچے سے نکالیں گی۔ کفانا لأجل هذا الیدان المقطوعتان، فرمائیں گی کہ ہمارے اس شفاعت کے لیے یہ دو کٹے ہوئے بازو کافی ہیں۔ میں کہوں گا بی بی 61 ہجری کے بعد سے لے کر محشر کے میدان میں بھی آپ کو ان بازوؤں کے اوپر فخر اور ناز اتنا ہے کہ آپ اپنے شیعوں کے لیے ان کی شفاعت کے لیے کافی سمجھتی ہیں۔ اللہ جانے محشر کے میدان میں نہیں 61 ہجری میں 10 محرم کو اس بی بی کو کتنا ناز ہوگا جو انہی بازوؤں کے سہارے پہ مدینہ سے کربلا آ گئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ازادار ہو گئی شب عاشور، شب عاشور ہوئی نا، ایک مرتبہ عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے ہیں کہ زہیر ابن کین نے ایک جملہ فرمایا، کہا عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تمہاری ماں سے عقد کس لیے کیا تھا، کس مقصد کے لیے کیا تھا؟ عباس کی شجاعت کتنی ہے، ایک مرتبہ گھوڑے کی رکابوں میں اپنے پاؤں کو زور سے نیچے کیا تو رکابیں ٹوٹ کر گرنے لگیں، کہنے لگے زہیر اب تو بتائے گا کہ عباس کو علی نے کس مقصد کے لیے مانگا تھا۔ زہیر تو صبح کا دن ہو لینے دے، تو صرف مجھے میرے مولا اور آقا سے اجازت لے کر دے دے، پھر مجھے بتانا، میں کوفہ والوں کو کوفہ پہنچاؤں گا، شام والوں کو شام دکھا کے آؤں گا۔ زیادہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا اس شخصیت کے اوپر، مگر کربلا میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب خیموں کا چکر لگا رہے تھے، جس خیمے میں آتے ہیں نا، روایت کہتی ہے فَوَجَدَهَا خَالِيَةً، ہر خیمے کو خالی پایا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کہیں سے اکبر کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے کسی خیمے سے قاسم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حسین کے آوان و انصار تلاوت کر رہے تھے، مگر اب جس خیمے میں بھی جاتے ہیں ہر خیمہ خالی پایا۔ ایک مرتبہ اس خیمے میں آئے کہ جس خیمے کے اندر مشکیزیں پڑے تھے اور چند بچے ہیں جو مشکیزوں کے اوپر گر رہے ہیں۔ ایک بچی ہے جو بڑا دلاسا اور تسلی دے رہی ہے، کہہ رہی ہے ابھی میرا چچا عباس زندہ ہے، تم پریشان نہ ہو، میرا چچا ابھی پانی لے کر آئے گا اور میں تمہیں سب کو پانی پلاؤں گی۔ عزادارو یہ جب منظر دیکھا عباس کا سینہ کٹنے لگا۔ ایک مرتبہ آئے بطول کے بیٹے کی خدمت میں، آ کر کہنے لگے مولا اب میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اب میں زندہ رہنے نہیں سکتا، زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ فرمایا عباس تو مجھے بتا، جملہ بڑے آرام سے سننا، اگر تو چلا جائے گا تو میرے لشکر کا سالار ہے نا عباس، جیسے ہی کہا نا لشکر کا سالار ہے، نظر یمیناً و نظر شمالا، کبھی دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا۔ فرمایا مولا معاف کرنا وہ لشکر کہاں ہے جس کا سالار میں ہوں؟ عزادار و حکیم ابن طفیل ہے جسے مختار نے گرفتار کیا ہے اور ایک سوال کیا ہے، مجھے بتا کربلا میں بڑے بڑے قاتل روئے ہیں، کربلا میں بڑے بڑے ظلم کرنے والے روئے ہیں، کیا کوئی ایسا مقام بھی آیا تھا کہ ابا تو بھی رویا ہو، تو نے عباس کو اتارا ہے؟ اس نے کہا ہاں مختار، ایک مقام ایسا تھا جب میں خود رویا ہوں، کہا میں عباس کو دیکھ رہا تھا، 4000 کے لشکر کے سامنے گیا، عباس پانی بھر رہا تھا،
بچے حسین کے بلک رہے تھے مگر مجھے کبھی رونا نہ آیا۔ عباس کا بازو ایک قلم ہو گیا، میں نہیں رویا۔ دوسرا بازو قلم ہوا، میں نہیں رویا۔ مشق سکینہ میں تیر لگا، پانی بہنے لگا، میں نہیں رویا۔ عباس کے سر میں گرز لگا، عباس زین سے زمین پہ بھی آ گیا، میں نہیں رویا۔ اس نے کہا تو کب رویا؟ کہا میں اس وقت رویا جب بطول کا بیٹا تھا، عباس کو پشت خیمہ پہ لے کر جا رہا تھا، عباس جانے کا سوال کرتا تھا، محمد کا بیٹا کہتا تھا عباس مجھے بتا اگر تو بھی چلا گیا میں زینب کو جنگلوں میں کس کے سہارے چھوڑ؟ میں محمد کی بیٹیوں کو ان صحراؤں میں کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں گا؟ آزادہ رو ایک مرتبہ فرمایا عباس تجھے جانے سے نہیں روکتا۔ میں جب یہ شہادت پڑھتا ہوں مجھے جو سب سے دردناک منظر لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے۔ فرمایا جس نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں چلنا نہیں سکھایا، جو خود تمہارے سہارے چلنا سیکھتی رہی ہے نا، اس سے اجازت لے کر آ جا۔ اجرکم اللہ، تھوڑے وقت کی زحمت ہے۔ حسین کی ماں تمہیں اجر دے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھا۔ جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں چلنا نہیں سکھاتی رہی، تمہارے سہارے خود چلنا سیکھتی رہی ہے، اس سے اجازت لے کر آؤ۔ عزادارو جیسے ہی آئے اس خیمے کے اندر، یہ علی کی بیٹی ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، یہ سمجھ تو گئی تھی مگر پھر بھی سوال کا انتظار کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے عباس نہ جائے۔ عباس کتنا با ادب ہے، کتنا با وفا ہے، اس بی بی کے سامنے سر کو جھکا کر ہاتھوں کو جوڑ کر ایسے تشریف فرما ہوا جیسے نمازی مصلی پر تشہد کی حالت میں آتا ہے۔ سر جھکایا، ایک مرتبہ جملہ کہا جس نے حسین کی جان نکال دی تھی، کہا عباس کس لیے آئے ہو؟ کبھی بھی مجھے جانے کی اجازت ہے؟ بی بی مجھے جانے کی اجازت ہے، میں عباس تجھے جانے سے نہیں روکوں گی، اس لیے کہ زینب وعدہ کر کے یہ شریکت الحسین ہے، حسین محمد کا بیٹا اپنا سر قلم کروائے گا، بطول کی بیٹی اپنی چادر تطہیر دے گی۔ مگر مجھے ایک بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی تھی جو تو نے سمجھا دی ہے۔ کہ ایک بات سنتے جاؤ، میں چھوٹی تھی، امیر المؤمنین کے زانوں پہ تشریف فرما تھی، یا اچانک میرے سر سے چادر سرک کر اتر گئی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا امیر المؤمنین نے میرے سر کو چوما، میں یہ بات سمجھ گئی کہ بیٹیوں کے سروں کو تو چوما جاتا ہے۔ امیر المؤمنین نے ایک ایسا کام کیا، کہا علی میرا بابا رو بھی رہا تھا، میرے بازوؤں کو چوم بھی رہا تھا۔ میں جہاں تک پڑھ سکا میں کوشش کروں گا۔ علی کی آنکھیں برس رہی تھی، علی زینب کے بازوؤں کو چوم بھی رہے تھے۔ میں نے بابا سے سوال کیا، بابا بیٹیوں کے سروں کو چوما جاتا ہے، یہ بات تو زینب کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ کلائیاں چومنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ اجرکم اللہ، کہا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی،
مگر عباس میرے 18 بھائی تھے. جب مجھے تو ملا اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا. مجھے سب سے زیادہ ناز تمہارے اوپر تھا. لیکن عباس اب تو چلا جا، زینب نہیں روکتی. آج زینب کو سمجھ آ گئی ہے تیرے بعد زینب کی رضا نہیں رہے گی. تیرے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جا. عزادارو، ایک مرتبہ میں جب یہاں پہنچتا ہوں نا، سنو ہو سکتا ہے وقت زیادہ ہو جائے، مجھے معاف کرنا. میں جب سے چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، مجھے جب سے مسائل کی سمجھ آئی ہے، اس وقت سے لے کر اب جب میں آپ کے سامنے یہ جملے پڑھ رہا ہوں، مجھے جب بھی کوئی پڑھنے والا اس مقام پر پہنچتا، یا میں خود اس مقام پر ہوں کہ جب عباس سے فرمایا عباس جاؤ ضرور، مگر جنگ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ، میرے بچے بڑے پیاسے ہیں، کر سکتے ہو تو جا کر ان کے لیے پانی لے آؤ. عزادارو، جب سے مجھے سمجھ آئی ہے اس بات کی، اور اب تک جب میں پڑھ رہا ہوں، یہ حسین تھے، امام تھے، میں ان کی بات کی مخالفت نہیں کرتا، یہ حکمت امام تھی، مگر جو فطرت انسانی کا تقاضا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں. کاش عباس کو اجازت دے دی ہوتی، عباس کے ہاتھ میں نیزے کی بجائے تلوار دے دی ہوتی، علی کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازار میں جاتی. محمد کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن نہ پہنائے جاتے. اجرکم اللہ، شاید میں زیادہ نہ پڑھ سکوں. عزادارو، ایک مرتبہ گئے حضرت عباس، نہر فرات کے کنارے پہنچے، پانی کو بھرا. فطرت کہتی ہے پانی پی لو، وفا کہتی ہے نہیں عباس، حسین پیاسا. پانی کو اٹھایا، علی کا بیٹا ہے، یزیدی فوج کو دکھایا کہ تمہیں اسی پانی پہ ناز، آپ دیکھو اسی پہ قبضہ عباس کا ہے. مشکیزے کو بھرا. عزادارو، عباس واپس چلے. مجھے معاف کرنا، اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، میں کوشش کروں گا بات مکمل کر سکوں. واپس جیسے ہی چلے نا، ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا کہ عباس کا ایک بازو قلم ہوا. کسی نے چھپ کر دوسرا وار کیا، عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. مگر رفتار میں فرق نہیں ہے. ہمارے ساتھ کہتا ہے یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا شاگرد ہے، اس کے آقا کا نام حسین ہے. اگر پانی خیموں میں چلا گیا ہم جنگ ہار جائیں گے. عزادارو، ایک مرتبہ ایک شقیق کہتا ہے کہ میں نے مشق سکینہ میں وار کیا. جب مشق میں وار ہوا نا، پانی بہنے لگا. ایک مرتبہ عباس نے دعا کی، اللہم انا اطفال الحسین اتشانو، میرا اللہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر اتنا چاہتا ہوں حسین کے بچے پیاسے ہیں. یہ پانی خیموں میں چلا جاتا، مگر اب جب یہ خیموں میں پانی نہیں جا سکے گا، میرا اللہ حسین کا یہ نوکر جسے دنیا عباس کہتی ہے، عباس خیموں میں نہ پہنچنے پائے. عزادارو، گھوڑے کا رخ موڑ دیا. عباس کا گھوڑا کھڑا ہے. جب گھوڑا رکا نا، ایک آنکھ میں تیر لگا.
آنکھ میں تیر ہے، بازو سلامت نہیں ہے، پانی بہ رہا ہے۔ ایک شکی نے آ کر ایک تانا دیا، کہا عباس کہاں ہے تیری شجاعت؟ ایک مرتبہ فرمایا مجھے دیکھو، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے دونوں بازو سلامت نہیں ہیں، میری آنکھ میں تیر ہے، مشک سکینہ بہ رہی ہے، مگر پھر بھی تمہارے درمیان سر اٹھا کے کھڑا ہوں۔ اس نے کہا عباس اگر تیرے بازو سلامت نہیں ہیں تو میرے بازو تو سلامت ہیں۔ اس بے غیرت نے ایک مرتبہ گرز سے وار کیا، آزادارو، یا ام البنین کا بیٹا ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آ رہا ہے۔ یہی جملہ حضرت عباس نے ایک خطیب کی خواب میں آ کر کہا تھا، تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے مگر میری سب سے بڑی مصیبت تو نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا مولا میں آپ کی ساری مصیبتیں تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو ساری مصیبتیں نہیں پڑھتا، مولا آپ بتائیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے بتا، جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو وہ بلندی سے پستی کی طرف آئے گا تو وہ کیسے آئے گا؟ کہنے لگا مولا جو بھی اوپر سے نیچے آتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ فرمایا پھر یہ پڑھا کر کہ میرے ہاتھ سلامت نہیں تھے جب میں زین سے زمین پہ آ رہا تھا، جتنے تیر میرے سینے میں لگے تھے سارے کے سارے پشت عباس سے نکل گئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ زین کو چھوڑا، یہ اپنے آقا کو سزا دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، عباس کی لاش پہ آ کر حسین نے کس طرح سے گریہ کیا ہوگا۔ ہمارا دوست تھا، ہمارا خونی رشتہ نہیں تھا، سید صفیر سجاد، لیکن ہمارا بھائی تھا۔ میں نے اس کی لاش پہ بھائیوں کو روتے ہوئے دیکھا، وہاں تو عباس تھا۔ ایک مرتبہ آئے، حسین نے ایک جملہ کہا، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس تو چلا گیا مگر حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ آزادار جیسے یہ کہا نا، اگلا جملہ فرمایا، عباس تیرا دشمن اب حسین کو تانے دے رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا اس کے اکبر کے سینے میں برشی ہم نے ماری، کوئی کہتا ہے اس کا غازی ہم نے اتارا۔ عباس تو سمجھے گا، تو سنے گا تیرے جانے کے بعد میرا نقصان کتنا ہوا ہے۔ فرمایا الیوم نامت آعین بکلم تنم۔ عباس نقصان صرف اتنا ہوا ہے، تیرے ہوتے ہوئے جو آنکھیں سکون کی نیند سو جایا کرتی تھی نا، آج کے بعد میری زینب زندگی بھر سو نہیں سکے گی۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا تیری کوئی خواہش؟ فرمایا مولا میری دو خواہشیں، ایک میری آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں ریت۔ آپ اگر زحمت کریں نا، میری آنکھ سے ریت صاف کریں، میں جاتے ہوئے آپ کی زیارت کر جاؤں۔ فرمایا عباس دوسری خواہش؟ فرمایا مولا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے کے جانا۔ میں عباس میں تو صبح سے لے کر اب تک سب کے لاشے خیموں میں لے کر گیا ہوں۔ کہنے لگے انی مستحیم من ابنتک سکینہ، میں آپ کی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی لے کر جاؤں گا۔ عزادار لاشہ عباس کو وہیں پر چھوڑا۔ میں نے ایک روایت میں اپنی آنکھوں سے یہ جملہ پڑھا، سید بحر العلوم نے یہ لکھا، بطول کا بیٹا جب خالی مشکیزہ اور صرف علم اٹھا کر لا رہا تھا نا، حالت کیا تھی؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور حسین اپنی قمیض کے دامن سے اپنے آنسوؤں کو اس طرح سے صاف کر رہے تھے جیسے میدان کربلا میں اس سے زیادہ کوئی غریب نہ ہو۔ عزادار ایک مرتبہ چلنے لگے
وہاں سے بچوں نے دیکھا کہ خیمے میں علم آ رہا ہے اور مشکیزہ بھی آ رہا ہے. بچے یہ سمجھے پانی آ رہا ہے. جتنے بچے تھے سارے سکینہ کے گرد جمع ہونے لگے. آپ کو پتا ہے بچوں کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے نا، انہیں پتا ہو ہمیں یہ چیز اسی سے ملے گی. اگر کوشش کرو اپنے سینے پہ ایک مرتبہ ہاتھ مار لو، ساتھ ساتھ تمہیں بطول اجر دے گی. محمد کی بیٹی تمہاری شفاعت کرے گی، اس لیے کہ یہ محمد کی بیٹی کی دعا سے ملا تھا علی کو. عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی بچوں کی فطرت ہوتی ہے ہمیں یہ چیز اس بچے سے ملے گی، وہ آ کر رشتہ داریاں جتلاتے ہیں. دیکھو میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں، جب یہ چیز ملے گی ہمیں دے گی. تمہارے ماموں کا بیٹا ہوں، تمہارے ماموں کی بیٹی ہوں، تمہاری پھوپھوزاد ہوں. سکینہ کے گرد بھی یہی منظر تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی بچے اکٹھے ہونے لگے، کوئی بچہ کہتا سکینہ تمہارے ماموں کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا سکینہ تمہاری پھوپھی کی بیٹی ہوں، کسی نے کہا سکینہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ داری ہے، جب پانی آئے گا ہمیں پلائے گی. کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا بابا بڑا کریم ہے، ہاں جب پانی آئے گا سب سے پہلے تمہیں پلاؤں گی. عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی علم اور مشکیزہ قریب ہوا، اب دیکھا کہ علم آیا مگر علمدار نہ آیا. اپنے بابا کو تو دیکھا، فرمایا بابا میرے چچا کی کوئی خبر ہے؟ فرمایا نہر فرات پہ اپنے بازو کٹا کر سو رہا ہے. سکینہ نے ایک جملہ فرمایا، کہا بابا ایک مرتبہ میرے چچا کو واپس لے آؤ. سکینہ وعدہ کرتی ہے زندگی بھر پانی کا سوال نہیں کرے گی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون